رضا کا سلام۔ اور بات ہے بھارت کی کہ جو دنیا بھر کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ خطرہ اس لیے بنا ہے کہ وہاں سے 7 کلو خام یورینیم پکڑی گئی ہے۔ یہ ممبئی کے قریب سے پکڑی گئی ہے، گو کہ 4 دن ہو چکے ہیں، لیکن عالمی میڈیا، عالمی برادری اور ایون پاکستان بھی اس پہ خاموش ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں نہیں معلوم، لیکن جس طرح سے پاکستان کو اس ایشو کو اٹھانا چاہیے تھا اور دنیا بھر کو، اس طرح اس کو نہیں لیا جا رہا ہے، کیونکہ 7 کلو گرام جو خام یورینیم ہے اور بہت ہی اس کا جو معیار اسے کہتے ہیں 90% وہ پیور ہے، اور جس کی وجہ سے بڑی پیمانے میں تباہی ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی یورینیم ہے 7 kg کے پورے لاہور کو بھی یہ تباہ کر سکتی ہے۔ تو یہ بھارت میں کوئی پہلا موقع تو ہے نہیں کہ یہ یورینیم پکڑی گئی۔ اس سے پہلے بھی 2016 میں 8 kg پکڑی گئی تھی، اس کے بعد بھی عالمی ادارے سوئے رہے، ان کو کچھ نہیں ہوا اور نہیں کہا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے یہاں سے نیپال گئی، نیپال سے بھی پکڑی گئی ہے، تب بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ تو آخر یہ امریکہ کی پالیسی اور یہ جو IAEA ہے، انٹرنیشنل یہ اٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے، اس کا کیا صرف بس پاکستان یا ایران ان کے اوپر چلتا ہے؟ بھارت تو کچھ نہیں کہتا۔ ایون اسرائیل ایک کس طرح سے وہ تابکاری ہتھیار استعمال کر رہا ہوتا ہے، انہوں نے سیریا میں استعمال کیے گئے ہیں، ایون یمن کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، عراق میں استعمال کیے گئے تھے، اس پہ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اور زہریلی گیسیں استعمال کی گئی ہیں جس سے انسانیت کی بقا کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایون یہ صرف انسانیت ہی نہیں، اس کے پورے ماحول کو خراب کر دیتی ہیں یہ تابکاری، جو اس کے اثرات ہیں۔ اور یہ یورینیم جتنی بڑی پیمانے پر یہ تھی، اگر یہ آگے اسمگل کر دی جاتی تو کیا حشر ہونا تھا؟ اس کا کون ٹارگٹ تھا؟ پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا یا چائنا کو نقصان پہنچانا تھا؟ اس کے کچھ نہ کچھ تو اسباب ہوں گے۔ یہ کہاں جا رہی تھی؟ اس پہ کیوں خاموشی چپ ساتھ رکھی ہے؟ جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو بار بار پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ طالبان کے ہاتھوں نہ لگ جائیں یہ ہتھیار، ایٹمی بم ان کے ہاتھ لگ گیا تو دنیا بھر کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایران کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، 2015 میں اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ ایک وہ خاص پیمانے سے زیادہ یورینیم مزدود نہیں کر سکتا۔ تو لیکن بھارت کے ساتھ کیوں اس طرح سے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے کہ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ 7 کلو ایک، پھر 8 کلو، پھر نیپال میں پکڑی گئی اور کچھ بھی نہیں آ رہا؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف محض بیان بازی یا اس طرح ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دینا۔ ایون میں افسوس کا مقام تو یہ کہ پاکستان نے بھی اس پہ جس طرح سے تیزی سے آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی اس طرح نہیں اٹھائی گئی۔ صرف دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان آ گیا کہ غیر مجاز افراد کے پاس یہ یورینیم کیا کر رہی تھی۔ سوال بہت بڑا ہے، بالکل یہ جائز سوال اٹھایا جانا چاہیے تھا اور پاکستان نے اٹھایا، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہاں ہیں؟ وہ موٹر سائیکل پہ تصاویر ہوں یا غیر ملک کا دورہ ہو، اس کی ویڈیو اور تصاویر بنا کے تو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ حالانکہ ابھی جو سعودی عرب کا دورہ کیا، ہائی پروفائل پاکستان کے عسکری اور سیاسی قیادت کا دورہ تھا، اسی دوران یہ یورینیم پکڑی گئی ہے بھارت میں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سعودی عرب جو بھارت کا بہت اچھا دوست ہے، جہاں پہ ان کا جس طرح سے جو ٹریڈ ہے وہ بھی $33 بلین کی ٹریڈ ہے اینولی، وہاں پہ اگر یہ آواز اٹھائی جاتی تو اس کا مؤثر ہوتی، اس کا فرق بھی پڑنا تھا۔ اور وزیر اعظم کی ملاقاتیں بھی عالمی رہنماؤں کے ساتھ، جو مسلمانوں کے جو عالمی ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اگر اس میں بھی شاید یہ اٹھا لیا جاتا تو اس کے اثرات ایک پازیٹیو ہونے تھے دنیا کو، تاکہ بھارت کا اصل چہرہ جو مکرو چہرہ ہے وہ سامنے آ جاتا، لیکن وہاں بھی نہیں کیا گیا۔ تو کیا ہماری پالیسی بدل گئی ہے؟ اور ایون پاکستان کا جو میڈیا ہے، جہاں پہ اب اپنے من پسند کی باتیں رکوا دی جاتی ہیں اور چلوا بھی دی جاتی ہیں، جس کے آپ کو تکلیف ہو جو وہ روک دی جاتی ہیں، جس سے اپوزیشن کی بیشنگ ہو رہی ہے، اپوزیشن کا نام خراب ہو رہا ہو تو وہ چلوائی جاتی ہیں۔ لیکن ایسا اہم ایشو جو پاکستان کا جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ خاموش ہے۔ حالانکہ کوئی خبریں بھی کوئی خاص نہیں تھیں، اگر اس ایشو کو لیا جاتا تو اس کا مؤثر ایک امپیکٹ پڑنا تھا پوری دنیا کے اوپر، کیونکہ جو کشمیر کا جو معاملہ چل رہا ہے سب کے سامنے ہے، کشمیر میں جس طرح سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پیلٹ گن ہو یا کس طرح سے لوگوں کو مارا جاتا ہے، وہ بھی ایشو تھا۔ لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ پوری دنیا کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس میں سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں کہ یہ یورینیم
کن شخصیات کو یا کن ممالک کو، کن خفیہ ایجنسیوں کو بیچی جانی تھی؟ کیا اس کے اندر را خود انوالو ہے کہ جو غیر مجاز افراد ہیں، جو غیر ریاستی ادارے ہیں، ان کو پرووائڈ کر کے پاکستان یا چائنا کو نقصان پہنچانا مقصود تھا اس کا؟ کیونکہ یہ تو پکڑی گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی 8 kg پکڑی گئی تھی. یہ ایسی تو عام چیز تو ہے نہیں جو انسان لے کے نکل جائے کہ اتنی یورینیم تھی کہ اگر یہ لاہور پہ استعمال کی جائے خدا نخواستہ تو لاہور تباہ ہو جائے گا. ہم نے ہیروشیما پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ دیکھیں کس طرح سے ہیروشیما ناگاساکی دونوں پہ جو 45 میں جسے استعمال کی گئی تھی تو اس سے تباہی و بربادی ہوئی ہے جو آج تک اس کے اثرات آ رہے ہیں. کیونکہ یہ انسانیت کو بھی انسانیت کو تباہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ماحولیات کو جو نقصان پہنچاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کووڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے بھی انفلوئنزا جو آیا تھا اس نے بھی تباہی مچائی تھی. اور اسی طرح سے جو امریکہ نے جو جنگیں مسلط کر رکھی ہیں، جیسے افغانستان پہ، عراق میں، سیریا میں، یمن میں جو ایٹمی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی ماحول کو تباہ کر رہا ہوتا. اور ایسے میں کہ یہ جو بھارت میں 7 kg کا یہ پکڑا جانا یورینیم کا، یہ کسی طور بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. کیونکہ عالمی ایجنسی ہیں، عالمی ادارے ہیں، امریکہ ہے، وہ کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ یورپی یونین وہ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ کہ انہیں اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی. اگر اس کے پاس آواز نہیں اٹھائے گا اور بالکل سے پاکستان بھی اس پہ خاموش رہے گا تو بہت نقصان ہوگا. کیونکہ آپ ایران کے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں، پاکستان کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں یہ طالبان کے ہاتھ نہ لگ جائیں. تو یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں جو بھارت کے اندر جس طرح سے ہو رہا ہے، یہ کیونکہ اس سے ڈرٹی بم بھی بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ ڈرٹی بم بنتا ہے اس کے بھی اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے ایٹم بم کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسانیت کی بقا کو تو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو میرا ایک یہ وہ ہے، کیونکہ مجھے بڑی پین سی ہوئی کہ ہمارا جو جتنا بھی اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ خاموش ہے. اس کے اوپر ٹاک شوز میں اس طرح سے اس پہ بات چیت نہیں کی جا رہی کہ جو طاقت کا مرکز ادارے ہیں انہیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے. ہم صرف سعودی عرب کے اوپر لگے ہوئے، جو ہمارا یہ جو دورہ 3 روزہ دورہ ہے اسی میں ہم لگے ہوئے سارا، کہ وہاں پہ زیارتیں ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے، ملاقات ہو رہی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو گرم جوشی تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی، وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک جو موقع تھا، یہ ہماری فارن پالیسی بدل گئی ہے یا ہمارا جو میڈیا ہے جس پہ ہم نے اس طرح سے ان کے قید و یعنی کہ ان کو اسکویز کر دیا ہے. اسی طرح سے منسٹری میں بھی کیا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو فارن پالیسی کا نہیں پتہ، یا ہم نے صرف جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کے خلاف اس میڈیا کو استعمال کرنا ہے، یا جو فارن پالیسی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے دوسرے ممالک کے اوپر اثرات مرتب کرنے کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہیں ارد گرد کے ماحول میں، اس کو ہم کس طرح سے اٹھائیں گے، اس بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. کیونکہ کشمیر کا جس طرح سے ہم نے ٹیک اپ کیا تھا وہ میڈیا خود ہی اٹھا رہا تھا، لیکن جب جس سطح پر بات کرنی چاہیے لیکن اس طرح سے ہم نہیں کرتے. کیونکہ کشمیر کے مسئلے پہ جو فارن ڈیسک بنائی گئی تھی فارن آفس کے اندر، وہ بھی سب کے سامنے کہ مانگ تانگ کے لوگوں کو بٹھایا گیا اور وہ اس نے بھی مؤثر انداز سے کام نہیں کیا. اور یہ ایک اور موقع جو ہاتھ آیا تھا پاکستان کے کہ بھارت میں جس طرح سے یورینیم کو اسمگل کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر، تو یہ جو انسانیت کی بقا کو اور ماحولیات کو جو خطرہ ہے اس پہ کون سوال اٹھائے گا؟ ابھی بھی وقت ہے. پاکستان کو چاہیے، گورنمنٹ پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو کہ اس کو درست سمت میں اس کو اٹھایا جائے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے. دنیا کو خطرہ ہے تو وہ بھارت سے خطرہ ہے کہ جو اپنے ہی عوام کو مار رہا ہے، آکسیجن وہاں پہ نہیں ہے. اور اس صورتحال کے اندر بھی جو یورینیم کو اسمگل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا میڈیا بھی صرف اور صرف کووڈ کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف تنقید نہیں ہے. جو خبریں ہیں ان کو روک رہا ہے، جو اصل چیز ہے ان کے بھی میڈیا نے اس کو دبا لیا ہے. لیکن ہمارے میڈیا نے کیوں دبایا، ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.